चौथे पारे के शुरू में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के राह में खर्च ना कर लो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक अपने पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च ना कर लो तुम नेकी को, भलाई को या जन्नत को नहीं पा सकते। जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा सबसे महबूब मेरा बाग है जिसका नाम बेरूहा था। मैं उस बाग को जो पूरे मदीने में फेमस था, मैं उसे अल्लाह के राह में खर्च करना चाह रहा हूँ जो मेरा सबसे ज़्यादा महबूब है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो तो बहुत ही अच्छा बाग है, बड़ा प्यारा बाग है, बड़ा कीमती बाग है। सुनो, तुम मेरा मशवरा सुनो, इस बाग को तुम अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, सदका कर दो। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे ही करते हैं, उस बाग को अपने रिश्तेदार में, अपने अकारिब में तकसीम कर देते हैं, बांट देते हैं। इस तरह से दो चीज़ों का सवाब उसे मिलता है, पहला तो सदका करने का और दूसरा अपने रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ने का। तो मेरे भाइयों, जब तक हम अपनी पसंदीदा चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च ना कर ले, हम जन्नत को नहीं पा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। इसीलिए ज़िंदगी में कभी ना कभी अपनी पसंदीदा चीज़ को एक बार ज़रूर खर्च करना चाहिए, ज़रूर अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए अपने पसंदीदा महबूब चीज़ को, तभी हम नेकी को पा सकते हैं, भलाई को पा सकते हैं, जन्नत को पा सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अव्वल बैतिन उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो वही है जो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। मालूम ये हुआ कि इबादत का जो पहला घर है, पहला मस्जिद है, वो वही मक्का में जो है वो है खाने काबा है। वही सबसे पहले इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था। यह आयत यहूदियों के एतराज़ का जवाब है। वो कहते थे कि मस्जिद अक्सा पहला इबादत का घर है, इसलिए अल्लाह ने उनके जवाब पर ये नाजिल किया कि पहला घर वो नहीं है, बल्कि पहला घर तो वो है जो मक्का में है, वो खाने काबा है, और वो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। फ़ीही आयातुम बय्यिनात, और उसमें खुली खुली निशानियां हैं। मकाम इब्राहीम है, हजर अस्वद है, उसमें बहुत सारी निशानियां हैं लोगों के लिए, दुनिया वालों के लिए, और जिसको इस्तिताअत हो मक्का जाने का, उस पर अल्लाह ने हज को फ़र्ज कर दिया है। और जिसके पास माल व दौलत होने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद हज ना करे तो उसने कुफ्र किया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक़ है, जैसा डरने का हक़ है। ये जब आयत नाजिल हुई, सहाबा इकराम डर गए कि अल्लाह से डरने का हक़ कैसा है। तो अल्लाह ताला फिर आयत नाजिल करता है, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितना अल्लाह से डरने का तुम्हारे ऊपर ताकत हो उतना तुम अल्लाह से डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून,
تمہیں موت نہ آئے لیکن مسلمان ہو کر، تم نہ مرو لیکن مسلمان ہو کر، مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہو، موت آنے سے پہلے تم مسلمان ہی رہو، مومن کی حالت میں تمہیں موت آئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ میں نہ بٹو، جماعتوں میں نہ بٹو، فرقہ میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، پس اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کھلی نشانیاں بیان کر رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد بتا رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور بری چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے اسے روکو، اسے منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کا ایک مقصد بھی بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم اپنے لیے نہیں ہو، تم لوگوں کے لیے ہو، تم لوگوں کے بھلائی کے لیے ہو، تمہاری زندگی لوگوں کے لیے ہے، وہ مقصد تو ہے ہی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ مقصد تو ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنے مخلوقات ہیں سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن خاص ایک مخلوق ہے جو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے، جو دوسرے کے لیے، دوسرے کے بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بہترین امت۔ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کا لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقی کے لیے بنایا گیا ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ آسانی میں، خوشحالی میں اور جو سختی میں، مصیبت میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں،
غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور دوست بناتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور جب یہ لوگ کوئی غلط کام یا گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنی گناہ معاف کراتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر دے؟ اور وہ لوگ باوجود اپنے علم کے کسی کام میں اڑے ہوئے نہیں رہتے، اپنے کام میں جو گناہ کے کام کرتے ہیں اس میں اڑے ہوئے نہیں رہتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العالمین۔ انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنے اینڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی بھی پھر جائے اپنے اینڑیوں کے بل تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ ان قریب اللہ شکر گزار کو نیک بدلہ دینے والے ہیں۔ یہ آیت کا نزول جب جنگ احد میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، اور جب یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو بہت سارے نے اپنے حوصلہ کھو دیا، دم کھو دیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات سے اپنے جذبات میں آ کر اتنے جذبات میں آ گئے جو وفات نبوی کا انکار کرنے لگے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، چاہے وہ ایک چیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک چیونٹی ہی اگر مرے تو اللہ کے حکم سے مرے گا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ کتابا معجلہ، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، اس وقت سے نہ آگے نہ اس سے پیچھے، جو لکھا ہوا ہے اسی وقت میں مرے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور ہم دنیا طلب کرنے والوں کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں ہم اسے وہ بھی دیں گے۔
ہم اسے وہ بھی دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور احسان ماننے والے کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آپ کا دل کیسا تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت کے بعد آپ ان پر نرم دل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہایت ہی نرم دل تھا، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے بچھڑ جاتے، چلے جاتے۔ اگر آپ سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، معلوم ہوا کہ بد زبان اور سخت دل کے پاس آدمی رہنے والا نہیں ہے، اس سے دوستی کرنے والا نہیں ہے۔ تو بد زبان اور سخت دل سے بچنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت ہے، نرم دل، اور بد زبان نہیں تھے اور سخت دل نہیں تھے۔ اور آج ہمارا دل دیکھ لیجئے، آج ہماری زبان دیکھ لیجئے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا تھا۔ اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چلے جاتے، چھوٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کر دیں، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیں، اور ان کے لیے استغفار کریں، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے اپنے کام کے بارے میں، کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ایک احسان جتا رہا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہی میں سے تھے، انسانوں میں سے تھے، جنوں میں سے نہیں تھے، فرشتوں میں سے نہیں تھے، بلکہ انسانوں میں سے تھے۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس نبی کے آنے سے پہلے آپ عرب کے بارے میں آپ پڑھیں کہ اس سے پہلے کیا تھا، پوری دنیا کے بارے میں پڑھیں کہ کتنی جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور قیامت کے دن اپنے بدلے پورے دیے جائیں گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اس کے کیے کا
पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह, बस जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, बेशक वो कामयाब है। फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है, कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ धोखे की ज़िंदगी है, धोखे का सामान है। दुनिया हमें धोखा दे रही है और हम इस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, कोई इससे नहीं बच सकता। और जो तुम कर रहे हो अच्छा बुरा, इसका पूरा बदला तुम्हें क़यामत के दिन मिलेगा। और क़यामत के दिन जो शख्स आग से हटा दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर चले जाए, वो कामयाब है। और दुनिया की ज़िंदगी महज धोखे की सामान है, धोखा दे रही है। मेरे भाइयों, इस दुनिया के पीछे ना पड़े। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इस आयत के शान नुज़ूल में सही इब्न हिब्बान की एक हदीस, जिसे इमाम अलबानी ने सही करार दिया है, कि दो शख्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती है और कहते हैं कि ए उम्मुल मोमिनीन, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कोई ताज्जुब वाली अजीब चीज़ बतलाइए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगे कि एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रनी अताबुदुल लैला बिरब्बी, मुझे तन्हा छोड़ दो अपने रब की इबादत के लिए। मैंने कहा आपको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। उसके बाद अल्लाह के नबी इबादत करने लगे, वज़ू बनाकर नमाज में खड़े हो गए। उसके बाद रोना शुरू कर दिए और इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, भीग गई। फिर थोड़ी देर बाद नमाज में खड़े हुए, फिर रोना शुरू कर दिए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, वहाँ की ज़मीन भीग गई। फिर रोते रहे, यहाँ तक कि फजर के अज़ान का वक्त हो गया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अज़ान का वक्त हो गया है, अजान देने के लिए आया हूँ, अज़ान का वक्त हो गया। अल्लाह के नबी से कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, आप क्यों इतना रोते हैं, आप क्यों इतना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इतना क्यों इबादत करते हैं, आप क्यों इतना रोते हैं? आपके तो अगले पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिया गया है, फिर भी आप क्यों इतना रोते हैं, क्यों इतना इबादत करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, अफ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लक़द नज़लत अलैया लैलत आयातुन वैलुन लिमन कराहा वलम यतफ़क्कर फ़ीहा। आज रात मेरे ऊपर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है, उस शख्स के लिए बर्बादी है जिसने इसे पढ़ा और इस पर गौर व फिक्र ना किया। वो आयत कौन सी थी? इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब।
یہ وہی آیت تھی۔ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہ کیا۔ اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو پہلے ان فی خلق السماوات والارض اس آیت کو پورا آخر تک پڑھ لیتے، پورا آخر تک یہ آیات پڑھتے اور اس کے بعد وضو کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ اتنی اہمیت یہ آیت ہے۔ کیا فرماتا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب عقل مند کون ہے وہ بتا رہا اللہ تعالیٰ، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، لیٹ کر کے یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل مند تو وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات تو نے بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اور عقل مند لوگ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو ہر چیز سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے عقل مند لوگ۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور جنگ کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رہو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہے۔ نساء کے معنی عورتیں ہیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے نساء کہا جاتا ہے۔ شروع ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے تم سب کو پیدا کیا، اس رب سے تم ڈرو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، اس کے پشت سے، اور ان دونوں سے دنیا کے اندر بہت سے مرد اور عورتیں پھیلایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے رشتے بناتے ہوں، نکاح کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے تم بچو، توڑنے سے بچو، اسی رب کے نام سے تم جوڑتے ہو اور تم رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں،
नाहक यतीमों का माल लूट कर खाते हैं। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम का आग भर रहे हैं। जहन्नम के आग को अपने पेट के अंदर वो भर रहा है। सयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। मेरे भाइयों, यतीम का माल खाने से बचे। जो लोग यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम के आग को भरता है और ये लोग अनकरीब जहन्नम के अंदर जाएंगे। इस पारे के आखिरी आयत में अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि किस किस से शादी करना हराम है। हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया गया है। इसमें 7 नस्बी हैं, 7 रज़ाई हैं और 4 ससुराली हैं। नस्बी में कौन कौन है? माएँ हैं, उनमें दादियाँ नानियाँ शामिल हैं। बेटियां हैं, उसमें पोतियाँ नवाशियाँ भी शामिल हैं। बहनें हैं, उसके बाद फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, उसके बाद भतीजियाँ हैं, उनकी बेटियां भी शामिल हैं, भांजियाँ हैं, उनकी बेटियां भी शामिल हैं। और रज़ाई महरमात 7 में से एक वो औरत है जिसका दूध पिया है, उसमें भी यही सब है। रज़ाई माँ है, रज़ाई नानी है, रज़ाई बहन है, रज़ाई खाला है, रज़ाई बाप की बेटी हैं, रज़ाई बाप की बहन है, रज़ाई बाप की माएँ हैं। कुरान में सिर्फ रज़ाई माँ और रज़ाई बहन का ज़िक्र आया है। ससुराली महरमात में से 4 हैं, उनमें बीबी की माँ यानी 7, सौतेली बेटियाँ, बेटों की बीवी और 2 बहनों को एक साथ जमा करना, ये रिश्ते अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है। इसके बाद और भी है जो इंशाअल्लाह कल आप लोग